نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الحدید کا آغاز کیا تھا اور ہم نے اس کی 2 آیتوں کا ترجمہ مکمل کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم جا رہے ہیں تیسری آیت کی طرف۔ آئیے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ والآخر والظاہر والباطن۔ هُوَ الاول، آسان ترجمہ ہے وہی پہلا ہے، اول پہلا، والآخر اور وہی آخری ہے۔ اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہی تھا، اور سب کا سب فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہے، کائنات میں ہے، سب فنا ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا رخ انور ہے۔ وہی اول ہے اور وہ آخر ہے۔ والظاہر، یہ ظاہر اور آخر یہ دونوں اسم الفاعل ہیں۔ ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل کا وزن ہوتا ہے فاعلن۔ تو اگر مادہ ہمارے پاس ہو حمزہ، خا اور را، تو اس سے بنے گا آخرن۔ اسی طرح سے اگر مادہ ہو ضا، ہا اور را، تو اس سے بنے گا ظاہرن۔ مادہ اگر ہو با، پا اور نون، اس سے بنے گا باطنن۔ یہ آخر، ظاہر، باطن، یہ سب اسم الفاعل ہیں۔ هُوَ الاول، وہی پہلا ہے، والآخر اور وہی آخری ہے، یہ واو عطف کا کہلائے گا۔ والظاہر اور وہی ظاہر ہے، اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے شدت ظہور میں وہ پوری طرح سے ظاہر ہے۔ والباطن اور وہی مخفی ہے، اس کی ظہور کا شدت اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوٹ میں ہے۔ جیسے سورج جب اپنے پورے ظہور کی شدت پر آتا ہے تو ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، اور اس سے کہیں زیادہ مثال ہوگی خالق باری تعالیٰ کی۔ هُوَ الاول، وہی اول ہے، والآخر اور وہی آخر ہے، والظاہر اور وہی ظاہر ہے، والباطن اور وہی چھپا ہوا ہے، وہی مخفی ہے۔ یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے مشکل آیت ہے، اس لیے کہ بیک وقت کسی ہستی کا ظاہر ہونا اور چھپا ہوا ہونا یہ ہمارے لیے سمجھ کے اعتبار سے ماورا ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات کی وجہ سے پوری طرح سے ظاہر بھی ہے، ہمیں ہر طرف اس کی قدرتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، لہذا وہ مخفی بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے۔ هُوَ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ
شیء علیم وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا، یہ کل شیء پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، وہو علی کل شیء قدیر، وہاں پر علی حرف جار تھا، یہاں پر با حرف جار ہے، وہو بکل شیء، اور وہ ہر چیز کا علیم علم رکھنے والا ہے۔ علیم مادہ ہے عین لام اور میم، اور یہ فعیل کے وزن پر ہی اسم الصفہ ہے، یہ کئی مرتبہ اس وزن پر صفات آ چکی ہیں، یہ صفات مبالغے کی ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کل شیء پر پچھلی کلاس میں گفتگو ہو چکی ہے، کل ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، اور شیء اس کی وجہ سے مضاف الیہ ہے، وہی پہلا ہے، وہی آخری ہے، وہی ظاہر ہے، اور وہی چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی گہری آیت ہے۔ آئیے آیت نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ هو الذی خلق السماوات هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام فی ستۃ ایام، هو الذی وہی ہے جس نے، خلقہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، مادہ ہے خا لام اور قاف، باب نصرہ سے آتا ہے، خلقہ یخلقو، نصرہ ینصرو، خلقہ یخلقو، وہی ہے جس نے بنایا، السماواتی، السماواتی یہاں پر مفعول ہے، آسمان، یہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، سماء ان کی جمع سماوات، وہی ہے جس نے، الذی اس میں موصول، یہ بھی اس سے پہلے آ چکا ہے، وہی ہے جس نے خلقہ بنایا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، زمین بھی مفعول ہے، دو مفعول ہیں، واو عطف کا ہے، سماوات اور عرض کے درمیان، وہی ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام، یہ پورے کا پورا تو مرکب جاری ہے، فی حرف جار، ستۃ ایام یہ مجرور، البتہ جو ستۃ ایام ہے اس کو کہتے ہیں مرکب عددی، مرکب عددی، ستہ عربی میں کہتے ہیں 6 کو، اور ایام یہ اس سے مراد یوم کی جمع مکسر یوم کی دن، فی ستۃ ایام، ستہ معنی 6، ایام کے معنی دن، 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وہی ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ مرکب عددی میں یہ عدد ہے 6 اور یہ معدود ہے ایام، اور نوٹ کیجئے کہ 3 سے لے کر 10 تک جو بھی عدد ہوتا ہے اس کا معدود وہ جمع میں ہوتا ہے اور حالت جر میں ہوتا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ 3 سے لے کے 10 تک جو بھی عدد ہوتا ہے اس کا معدود جمع ہوتا ہے اور حالت جر میں ہوتا ہے، تو 6 دنوں میں وہی ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، ثم استوى
अलल अर्शी, सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी, इस्तवा यस्तवी, सुम्मा हरफ अतफ, फिर इस्तवा, इस्तवा का मादा होता है सीन, वाव और या, और ये आता है यहां पर इस्तवा, यह है बाब इफ्तिआल से। ये एक मुश्किल मादा है, इसमें हरफ इल्लत वाव भी है और या भी है, और इसको हम कहते हैं लफीफ। जिसमें दो हरफ इल्लत हों वो लफीफ, और अगर हरफ इल्लत दोनों साथ साथ हों तो हम कहते हैं कि ये लफीफे मकरून है। यहां बाब इफ्तिआल से है इस्तवा, बाब इफ्तिआल से माजी का पहला ही सीगा। बाब इफ्तिआल में माजी का पहला सीगा होता है इफ्ताअला, इफ्ताअला। अब आप यहां पे मादा प्लेस कीजिए सीन वाव या, तो ये होगा इस तवाया, इस तवाया, और जबर के बाद या है तो ये बदल जाएगी किसमें, अलिफ में। तो बजाय इस तवा या के इसको हम पढ़ेंगे इस तवा। जबर के बाद या थी और या तब्दील हो गई किसमें, अलिफ में, तो ये है इस्तवा। इस्तवा यस्तवी का मतलब होता है किसी चीज पर जमकर बैठना। तो सुम्मस्तवा, फिर वो बैठा, मुतमक्किन हुआ, अलल अर्शी, अर्श पर। अर्श के माने तख्त, तख्त हुकूमत। सुम्मस्तवा, फिर वो बैठा, अलल अर्शी, तख्त पर। दोबारा तर्जुमा सुन लीजिए पूरे आयत का। हुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तति अय्याम, वही है जिसने बनाया आसमानों और जमीन को फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। सुम्मस्तवा, फिर वो बैठा, अलल अर्श, तख्त पर, फिर वो बैठा तख्ते हुकूमत पर। उसके बाद आगे चलिए। यालमु मा यलजु फिल अर्ज़, यालमु मा यलजु फिल अर्ज़, वो जानता है माँ जो कुछ के। यालमु पहले भी आ चुका है सूरह हुजरात की आखिरी आयत में। यालमु, आइन, लाम और मीम मादा, बाब समया से, इसके माने होते हैं जानना। समया यस्माउ, अलिमा यालमु, वो जानता है। माँ मौसूला है जो कुछ के। यलजू, यलजू का मादा होता है वाव, लाम और जीम। ये बाब ज़रबा से आता है, और इससे पहले सूरह हुजरात में एक मिसाल आ चुकी है, वलता यलतु, उसमें बताया था कि ये मिसाल वावी है। वाव शुरू में है, लिहाजा ये मिसाल वावी है। और मिसाल वावी में फेले मुजारे में, मुजारे मारूफ में वाव गिर जाता है। बाब ज़रबा से इसका मुजारे होना चाहिए ज़रबा यज़रिबू के वजन पर, वलजा यौलजू, यज़रिबू के वजन पर यौलजू। लेकिन मिसाल में फेले मुजारे में जाकर, और वो भी मुजारे के मारूफ में वाव गिर जाती है, तो बजाय यौलजू के यो हो जाएगा यलजू।
اور یلجو کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا. تو یلجو داخل ہونا. یعلم وہ جانتا ہے، ما یلجو جو کچھ داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں. وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں. آگے فرمایا وما یخرج منہا. خرجا یخرجو، واو یہ پھر استناف کا ہے، اس لیے کہ آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور ما جو کچھ مائے موصولہ، یخرجو نکلتا ہے، جو کچھ کے نکلتا ہے. مادہ ہے خا، را اور جیم. لغت میں جائیے، آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا آگے باب نصرہ. خرجا یخرجو، نصرہ ینصرو کے وزن پر، نکلنا، خارج ہونا. وما یخرج منہا اور جو کچھ نکلتا ہے منہا اس میں سے. من حرف جار اور ہا کی ضمیر زمین کے لیے ہے. عربی میں زمین مؤنث ہوتی ہے، آسمان بھی مؤنث، زمین بھی مؤنث مانے جاتے ہیں. اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اگر کوئی بیج زمین میں داخل ہوا ہے، یا کوئی چھوٹا سا کیڑا زمین میں داخل ہوا ہے، یا کوئی پانی کا قطرہ زمین میں داخل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور جو کچھ کے زمین سے نکلتا ہے، کوئی بیج پھٹا، کوئی چھوٹی سی کونپل زمین سے نکلی، اللہ کے علم میں ہے. کہیں کوئی چھوٹا سا ننھا کیڑا زمین سے اس سے سر باہر نکالا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے. آگے فرمایا وما ينزل من السماء. وما ينزل من السماء، واو استناف کا ہوگا، اس لیے کہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے ما اور جو کچھ کے. ینزلو مادہ ہوتا ہے نون، زا اور لام، اور یہ باب ضربہ سے ہوتا ہے. نزلہ ینزلو، اور یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے، نازل ہونا، اترنا. وما ینزلو اور جو اترتا ہے، من السماء آسمان سے، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے. اور اس کے بعد فرمایا وما یعرج فیہا. وما یعرج فیہا پھر واو استناف کا ہے، اور جو کچھ، اور واو استناف اور ما جو کچھ کے. یعرجو، یعرجو عین را جیم مادہ باب نصرہ سے. اس کے معنی ہوتے ہیں عروج حاصل کرنا، بلند ہونا. اور ارجا یعرجو یہ بھی مضارع کا پہلا صیغہ ہے. وما یعرج فیہا اور جو کچھ کے عروج اختیار کرتا ہے، چڑھتا ہے. فیہا یہ مرکب جاری ہے، فی حرف جار اور ہا کی ضمیر آسمان کے لیے ہے، آسمان میں. اور جو کچھ کے چڑھتا ہے آسمان میں. پوری آیت کا ترجمہ ہوگا وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ کے نازل ہوتا ہے آسمان سے، اور جو کچھ کے چڑھتا ہے آسمان میں، آسمان کی طرف. جو بارش نازل ہوتی ہے اللہ اس کے ہر قطرے سے واقف ہے. جو بخارات آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. فرشتے جو احکامات لے کر آتے ہیں زمین کے لیے اللہ اس سے واقف ہے. اور زمین سے
جو بھی یہاں کی رپورٹیں اور ہمارے اعمال کی خبریں اوپر جاتی ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ محترم ناظرین، ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ طویل آیت ہے، کچھ حصے کا ترجمہ ہم نے کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم بڑی شان کے ساتھ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصے کا ترجمہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم اور اس پر عمل زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ آج اسے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 36 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، 3 سے لے کر 10 تک اعداد کے لیے مرکب عددی میں معدود، جمع اور ڈیش ہوتا ہے؟ اے مرفوع، بی منصوب، سی مجرور۔ دوسرا سوال، استوا کا مادہ ہے اے سین واو یا، بی سین تا یا، سی سین تا واو۔ تیسرا سوال، مثال واوی میں ڈیش میں واو حذف ہو جاتا ہے؟ اے مضارع معروف، بی مضارع مجہول، سی مضارع منصوب۔ چوتھا سوال، ینزلو باب ڈیش سے ہے؟ اے نصرہ، بی سمعہ، سی ضربہ۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، 3 سے لے کر 10 تک اعداد کے لیے مرکب عددی میں معدود، جمع اور ڈیش ہوتا ہے؟ اے مرفوع، بی منصوب، سی مجرور۔ دوسرا سوال، استوا کا مادہ ہے اے سین واو یا، بی سین تا یا، سی سین تا واو۔ تیسرا سوال، مثال واوی میں ڈیش میں واو حذف ہو جاتا ہے؟ اے مضارع معروف، بی مضارع مجہول، سی مضارع منصوب۔ چوتھا سوال، ینزلو باب ڈیش سے ہے؟ اے نصرہ، بی سمعہ، سی ضربہ۔